السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت یوم حجۃ الوداع۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری کو دیا اور فرمایا کہ شاید اس کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو یہاں موجود نہیں ان تک پہنچا دو، شاید کہ وہ تم سے زیادہ ان کو آگے پہنچانے والے یا یاد رکھنے والے ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے شعور میں دیا کہ انسان کا مقام کیا ہے، انسان کی عزت کیا ہے، انسان کا مال کیا ہے۔ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مقام ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ مکہ کا شہر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ مقام حرمت والا ہے، انسان کی جان ان سے زیادہ حرمت والی ہے، اس کا خیال کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تمام قسم کے فخر، مفاخر، نسب کے اور قوموں کے اور رنگ کے اور ذات کے، وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ تم میں سے کوئی کسی پہ فخر نہیں کر سکتا۔ لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اور ساتھ فرمایا ولا فخر للانساب، نسب پہ کوئی فخر نہ کرے، اور جو اللہ کے یہاں تقوی والا ہے اس کا مقام اونچا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جانا۔ اور دیکھو یہ عورتیں تمہارے حصہ دار ہیں زندگی میں، ان کا خیال کرنا، یہ بے لوث خدمتگار ہیں، ان کا خیال کرنا۔ اپنے لونڈی اور آقا غلام اور کام کرنے والوں کے برابر حق ہیں، ان کا خیال کرنا۔ اور یہ سود میں اپنے چچا عباس کا ختم کر رہا ہوں، آج کے بعد پھر اصل زر لوٹانا ہے، یہیں تک بات کو روکتا ہوں۔ اور یہ دیکھو کہ دنیا کے 60 مسلمان ممالک یہودیوں کے عالمی قرضہ شکنجہ میں IMF کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور رسول خدا آخری خطبہ میں فرما چکے کہ شاید میرے اور تمہارے درمیان اس کے بعد ملاقات نہ ہو۔ یہ آخری فرمان ہے، اور یہ سود سے منع کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ فرما دیا کہ ایک لقمہ سود کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کے برابر ہے۔ اور وہ جو سود نہیں چھوڑنا چاہتے ان کو اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ۔ اور مسلمانوں نے یہ مسلمانی رکھی ہوئی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنا ہے، نظام کو نہ نافذ کرنا ہے، نہ بہت بڑے گناہوں کے عذاب سے بچنا ہے کہ کل خدا کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا جواب دیں گے۔ اور کتنے تو ہیں جو مختلف لوگ جو اپنے تئیں پرائیویٹلی سود جاری کر چکے ہیں، اور یہودیوں کا تو 15% ہوتا ہے، ان کا 200% ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ گل حمید روکھڑی نے بڑی کوشش کر کے پنجاب میں اس کو کالعدم کیا تھا، اور باقاعدہ قانون میں اس کی سزا موجود ہے۔ اور جو ایسے کوئی ظالم اور بدبخت کو دیکھے تو اس کی فوراً رپورٹ کرنی چاہیے کہ دیکھیں جی یہ 1 لاکھ لے کر 6 مہینے کے بعد کہتا ہے اب 4 لاکھ ہو گئے، اور پھر گھروں سے بے دخل کرتے ہیں۔ اور لوٹ مار ہے جو یہودی نہیں کرتے، وہ مسلمان کے نام پہ کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔